السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے, فرمائیے. جی جولائی 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کے ساتھ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا تو پاکستان کی حکومت نے یہ پالیسی بنائی کہ بھارت سے تمام تجارت کو بند کر دیا جائے, اور اس کو بند کر دیا گیا. لیکن اس میں ایک ہمارے سامنے گمبھیر صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں تقریباً 45 سے 50% خام مال جو دوائیوں کا آتا ہے وہ بھارتی کمپنیز سے پاکستانی کمپنیز خریدتی تھیں اور ان کو یہاں پر پروسیس کر کے اور دوائیوں میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ جب یکلخت بند ہوا, اور دوائیوں کا معاملہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس لیے ذرا سا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی مٹیریل کہیں اور اویلیبل بھی ہو تو فوری طور پر تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, جو ایک مہنگا پروسیس اور وقت لینے والا پروسیس ہے. تقریباً 7 سے 8 مہینے لگتے ہیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کر کے کسی دوسرے انگریڈینٹ پہ شفٹ ہونے میں. آپ ایک دن میں اس کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے حکومت کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا, اور پھر 2 وزراء کے اوپر حکومت نے کمیٹی تشکیل دی, جس میں رزاق داؤد صاحب اور ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے. اور انہوں نے فارما کی کمپنیز سے بھی بات کی, جو ملٹی نیشنلز ہیں ان سے بھی بات کی, اور امپورٹرز سے بھی بات کی. تینوں سے, کیونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ ویکسینز منگواتے ہیں اور کینسر کی ڈرگز منگواتے ہیں جو صرف بعض دفعہ بھارت میں بنتی ہیں اور دنیا میں کہیں اور اویلیبل اس وقت نہیں ہیں. تو ان کو بھی بلایا گیا اور سب سے ایک مذاکرات ہوئے, اور اس کے اندر ہم نے صورتحال پیش کی. ظاہر ہے کہ جس طرح 2019 میں 2 مرتبہ بھارت سے ہماری تجارت تعطل کا شکار ہوئی تھی, تو آلریڈی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے تھے, اسپیشلی چائنا کے ساتھ, اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ہم سارا کچھ شفٹ کر سکتے. تو ہم نے جب یہ صورتحال ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ہم کریں, کہ اگر ہم ایک دفعہ درخواست بھی کریں حکومت سے کہ اس کے اوپر کوئی استثناء ایگزیمشن دے دی جائے تو کس طرح سے یہ ہو. تو بعد میں پھر یہ طے ہوا کہ اس کا جو ایگزیمشن ہے وہ اس طرح ہو کہ تھراپیوٹکس گڈ ریگولیٹڈ بائی ڈریپ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان آ سکیں. اور اسی کے تحت جو خام مال ہے وہ دوبارہ بھارت سے امپورٹ شروع ہوا. اچھا, آپ کو نظامی صاحب میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران کے اندر, یعنی ستمبر اکتوبر سے یہ دوبارہ کام شروع ہوا, اور اب تک کووڈ کے آنے تک تقریباً 10 سے 15%, یعنی اگر 50% ہم بھارت سے پہلے مال لیتے تھے تو 15 سے 20% اب چائنا کے اوپر ہم شفٹ کر چکے تھے اس دوران میں, اور اب 30 سے 35% بھارت کے اوپر ہمارا انحصار رہ گیا تھا, اور یہ بتدریج روز بروز کم ہو رہا ہے. لیکن افتاد یہ پڑی کہ جو کرونا وائرس آیا وہ چائنا میں آیا, اور چائنا 2-2.5 مہینے کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن پہ چلا گیا جنوری سے. تو ہم نے جو چیزیں شفٹ کی تھی کہ یہ میٹیریل ہم چائنا سے لیں گے, چائنا وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا, اس لیے کہ وہاں پر وبا آ گئی پہلے, اور چائنا جنوری سے مارچ تک کمپلیٹ شفٹ ہو گیا. نتیجتاً ہمیں دوبارہ بھارت کی طرف رجوع کرنا پڑا ان چیزوں کے لیے, کیونکہ چائنا اور بھارت کے علاوہ کہیں اور ملتی نہیں ہے. تو اب اس مجبوری کے اندر ہم وہاں گئے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں فارماسیوٹیکل کے, انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ باقی چیزوں کے بارے میں تو یہ شکایات آئیں کہ وہ بازار سے غائب ہو گئیں اور ان کی بلیک مارکیٹنگ ہوئی, لیکن نہ کوئی دوائی الحمدللہ اس 4 مہینے میں جو پینڈیمک کا ہے, نہ کوئی دوائی شارٹ ہوئی ہے, نہ کسی دوا کی قیمت بڑھی ہے. اچھا زاہد صاحب, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ اگر سر دست اس وقت بھارت سے خام مال پہ یا ادویات لانے پہ پابندی آ جاتی ہے تو جو پاکستان کی سپلائی چین ہے, اگر پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی, وہ بھی متاثر ہوگی. تو آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ اور یہ جو انکوائری ہو رہی ہے, چھان بین ہو رہی ہے, اس سے کیا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز بھی متاثر ہو رہے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے, انکوائری تو جس چیز کی چاہے حکومت کروائے اور وہ کروانے کی مجاز ہے, اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل کلیئر معاملہ ہے. اچھا, ایک جو یہ ابہام ہے نا, میں اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جی وائٹامنز آئی ہیں. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. ایک وائٹامن ہے جس کا نام ہے فولک ایسڈ, بہت ہی سستا اور بہت عام سا وائٹامن ہے, لیکن وہ بنتا وہاں پر ہے. اچھا, اس فولک ایسڈ کو اگر آپ ایکسپیکٹنگ مدرز کو نہ دیں تو بچے سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں.
بہت 90% خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، اس لیے 9 مہینے تک ماں کو ایک گولی روز کھانی ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ ماں کو. اسی طریقے سے وائٹامن B1 ہے، کہنے کو تو وہ وائٹامن ہے لیکن بیری بیری ڈیزیز میں اگر وائٹامن B1 اویلیبل نہ ہو تو پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے، اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو وائٹامنز جو ہے وہ صرف طاقت کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پہ وہ تھیراپیوٹک چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے خام مال یہاں امپورٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ تھیراپیوٹک گڈز میں یوز ہوئے ہیں. اور جتنے بھی تھیراپیوٹک گڈز آتے ہیں جو لکھا گیا ہے SRO میں، اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو لکھا ہے تھیراپیوٹک گڈز کنٹرولڈ بائی ڈریپ، یعنی جو بھی خام مال آئے گا اس کا پروسیس یہی ہے کہ ڈریپ ہر کنسائنمنٹ کو کلیئر کرتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی چیز ہے جس کی پاکستان میں بنانے کی اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو اجازت دی گئی ہے جس نے اسے امپورٹ کیا ہے. تو ہر کنسائنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے کلیئر ہوا ہے، اور یہی ایک پروسیجر ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور پروسیجر نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ایک ٹربولنس ہے انٹرنیشنلی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ایک خاص دوا جو انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ ان کو فراہم کریں. تو اس وقت اس ٹربولنس کے حال میں میرا خیال ہے ہمیں اس میٹر کو تھوڑا سا روکنا چاہیے، اور جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد تو اس کو بیٹھ کے ہم مزید حکومت کے ساتھ سوچ بچار کرنے کو تیار ہیں کہ بھارت پہ ہم اپنا انحصار مکمل صفر کر دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم فریم چاہیے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں زاہد صاحب سے؟ جیسا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، چاہے یہ جن کو وٹامن کہا جا رہا ہے یا سو کالڈ لائف سیونگ ڈرگس ہیں، آپ نے بتایا کہ وٹامنز بھی لائف سیونگ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی باقاعدہ منظوری سے یہاں پہ امپورٹ ہوا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو SRO کا بھی یہی ہے کہ ان کی منظوری سے وہ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے منگوایا ہے وہ کنسائنمنٹ آتے ہیں، پہلے وہ جا کے منسٹری سے انڈورس ہوتے ہیں، اس کے بعد کسٹم اسے ریلیز کرتا ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسٹم اسے بغیر منسٹری کے ریلیز کر سکے. تو ہماری اطلاع کی حد تک تو یہ مکمل طور پر ڈریپ کے کنٹرول میں ہے، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے کنٹرول میں ہے یہ سسٹم. اگر اس کی خلاف ورزی کہیں ہوئی ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انکوائری پھر کس چیز کی حکومت کر رہی جب انہوں نے خود ہی منظوری دی ہے، اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری بھی نہیں ہے، کوئی پروفیٹیرنگ بھی نہیں ہے، تو اس موقع پہ یہ تو پھر ایسی ہی ایک قسم کی پلین ٹو دا گیلری والی بات لگتی ہے کہ جی ہاں بہت بڑا اسکینڈل ہم نے پکڑ لیا. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس پورے مسئلے کو ایک غلط طریقے سے اور کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اس کو مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کے کاغذات دیکھ لیں گے تو ساری چیزیں آن پیپر ہیں، ہر چیز موجود ہے. اور نظامی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسنیک وینم کے اندر، ہم کتے کے کاٹنے کی ویکسین کے اندر پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وہیں سے آتی ہے. کینسر کی بہت ساری ڈرگز ہیں جو وہاں سے آتی ہیں. جو ٹی بی کی دوائیوں کا خام مال ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بنتا، اس وقت صرف انڈیا میں بنتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ بھال کے اور ان کے آلٹرنیٹس کر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھارت پر انحصار ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان پر انحصار 100% ختم کرنا ہے. اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس دن وہ پابندی لگا دیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے وہاں سے خام مال آنا ممکن نہ اور ہمارے عوام مشکل میں آئیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو بیٹھ کے اور کوئی ٹائم پیریڈ طے کرنا چاہیے اور کسی سسٹم کے تحت اس کو کرنا چاہیے. اس طرح نی جرک ری ایکشن پہ نہیں ہو سکتا. میری سمجھ کی حد تک میرا خیال ہے کہ کابینہ کو اس سلسلے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اگر کابینہ کے سامنے سارے جو ہے وہ حقائق رکھے جاتے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مختلف رویہ ہوتا. زاہد صاحب، پی پی ایم اے کی میٹنگز نہیں ہوئی کیا کنسرن منسٹر سے یا متعلقہ لوگوں کو آپ نے نہیں بتائے اپنے تحفظات؟ جی، ہم نے جو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 دنوں سے یہ ساری کیفیت ہے اور آپ کو پتہ ہے رمضان کی ٹائمنگ ایسی ہے اور لاک ڈاؤنز اور ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے. اور اس سارے صورتحال کے اندر ہماری تو جد و جہد یہ ہے کہ دوائیاں موجود رہیں، قیمتیں نہ بڑھیں، شارٹیج نہ ہو، بلیک نہ ہو. ہم تو مکمل فوکس اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی ہماری آیا، ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی لیٹرز بھیجے ہیں جس میں اس کی وضاحت ہے، اور ہم نے ان سے مزید کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ
اس کے اندر کچھ ارجنسی دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں اور جو ویکسینز کے امپورٹرز ہیں جو کینسر کے